بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچی بات کیا کرو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج کا پروگرام ایک ایسے موضوع کے اوپر ہے شاید آپ کو حیران کر دے، پریشان کر دے اور آپ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یار یہ کیوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے اگر آپ اس کے پس منظر میں دیکھیں تو صرف 14 اگست 1947 شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس خطے کی تاریخ جو ہے تقریباً 4800 سال پرانی ہے۔ اور اپنی تاریخ کو یاد رکھنا، اور وہ چاہے اچھے اوراق ہوں ان کو پڑھنا، چاہے وہ اتنے اچھے نہ ہوں جو ہمیں اچھے نہ لگتے ہوں ان کو بھی پڑھنا اور اپنی نسلوں کو بتاتے رہنا وہ ہمارا فرض ہے۔ کیونکہ جو لوگ اپنی چاہے شکست ہو، چاہے اپنا لو ٹائم ہو یا ہائی آپ کی فتوحات ہوں، ان کو جب تذکرہ ان کا نہیں کرتے، ان کو یاد نہیں رکھتے، ہسٹری ہیز اے نیک آف ریپیٹنگ اٹ سیلف۔ تو بڑے بڑے قوموں کو بڑی بڑی شکستیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان سے سبق سیکھتی ہیں اور وہ دوبارہ اٹھتی ہیں۔ ایک خطے میں، کسی بھی خطے میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور صرف اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے کسی کو کمتر یا کسی کو بدتر کہنا وہ بھی کم ظرفی اور کم علمی کا مظاہرہ ہے۔ جو بھی پاکستان کی اس سرزمین میں پیدا ہوا اور اس نے یہاں پہ کسی بھی قسم کی کنٹریبیوشنز کی، اس کا ذکر کرنا وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ، مہاراجہ رنجیت سنگھ ایک ایسا نام ہے غالباً جسے کہا جائے تو پنجاب کے سپوتوں میں، سنز آف پنجاب کے اندر تو ان کا نام سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا، اور ٹاپ کے جو 2 4 5 نام ہوں گے ان کے اندر ان کو لکھا جانا چاہیے۔ بہت افسوس کے ساتھ میاں شہباز شریف کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ سر رنجیت سنگھ آپ سے بہت بہتر ایڈمنسٹریٹر تھا۔ پنجاب، بڑے پنجاب کا وہ حکمران تھا اور اس نے بہت بڑے بڑے کام کیے تھے۔ یقینی طور پہ آپ نے اپنی 6 حکومتوں میں وہ کام نہیں کیے۔ لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ کے متعلق آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اپنی پہلی جنگ انہوں نے تقریباً 10 سال کی عمر میں انہوں نے لڑی اور اس میں ان کو فتح ہوئی، اور جب ان کو فتح ہوئی تو وہیں سے ان کی سوچ کا، ان کے ملٹری مائنڈ سیٹ کا وہ جو ہے ایک سکہ ان کے مخالفین کے اوپر جمنا شروع ہو گیا، بیٹھنا شروع ہو گیا۔ یہ کسی کو شاید ابھی پتہ نہ ہو لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ماڈرن آرٹلری جو ہے سب کانٹیننٹ میں اس کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے نہ صرف برٹن کے وہ لوگ جو ہر میجسٹی سروس کے کو چھوڑا انہوں نے اور اسے بھاگے کسی بھی وجہ سے، ان کو امپلائی کیا اور اپنے فٹ سولجرز کو، انفینٹری کو انہوں نے ٹرین کروایا، بلکہ فرانس اور پورچگل انہوں نے وہاں پہ اپنے خاص طور پہ جرنیلوں کو بھیجا، اور پاکستان کے اس علاقے میں لاہور کے اندر فرینچ جنرلز آئے، اور پرانی انارکلی میں آپ کو آج بھی فرینچ جنرلز کی قبریں ملتی ہیں۔ اور اگر آپ سوچیں گے کہ وہ یہاں پہ کیوں دفن ہے تو اس لیے کوئی یہاں پہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی آرٹلری کو اور آرمی کو ٹرین کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کیونکہ ان کی ٹریننگ اتنی ایکسٹینسو تھی، اور دلیری اور بہادری تو سکھ قوم کی پوری دنیا کو ماننا پڑے گا، وہ بہت بہادر قوم ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، دلیر قوم ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ٹریننگ جو تھی وہ اس کی سٹیٹ آف دی آرٹ اور اپنے وقت کے مطابق وہ بڑی ماڈرن اور ٹو دا پوائنٹ وہ تھی۔ آپ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کیا کیا کنٹریبیوشنز دی اور کیا ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، ٹو ڈسکس دس میرے ساتھ 3 مہمان ہیں اور تینوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں وہ بڑے جانے پہچانے ہیں۔ جناب ڈاکٹر آصر اجمل ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں، لیکن یہاں پہ ڈاکٹر آصر اجمل کو میں نے اس لیے بلوایا کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ کمپیریٹیو ریلیجنز کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور ہسٹری اور جو کلچرل ایولوشن ہے اس کو بھی انہوں نے بہت نزدیک سے پڑھا اور اس کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ فاروق سہیل گووندی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پاکستان میں جو بھی ایسی کتابیں پبلش ہوتی ہیں جو کوئی پبلشر ہمت نہیں کر سکتا کیونکہ ان سے پیسے نہیں آنے، انہوں نے شاید بکنا نہیں ہے، لیکن یہ ایک جنونی شخص، یہ ایک پاگل شخص وہ کتابیں چھاپ چھاپ کے ساری عمر کی کمائی جو ہے لگا لگا کے ان کو ایک لائبریری کی فارم میں وہ جو ہے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دے رہے ہیں، اور تاریخ پہ، اس خطے کی تاریخ پہ گووندی صاحب کی بڑی گہری نظر ہے۔ سردار بشن سنگھ
ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, چیئرمین گرو نانک ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے یہ یعنی چیئرمین ہے بیسیکلی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گرو نانک جی کے متعلق بھی ہم کبھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے, اور جتنا ان کے متعلق کیا جائے وہ کم ہے. بہت بڑی ہستیاں یہ لوگ. وائی از اٹ کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے متعلق جو تاریخ میں تو اس خطے کی تاریخ ہے, ہمارے سلیبسز میں, ہمارے کورس بکس میں, ہماری ہسٹری میں یہ ایلیمنٹ مسنگ ہے. جی مبشر, اٹ از ویری شاکنگ. مثلاً میں اگر مہاراجہ رنجیت سنگھ جی کے بارے میں بات کروں تو یہ کہ ہی واز اے یونیک ایڈمنسٹریٹر. بلکہ اگر میں کہوں گا کہ 19ویں صدی میں اگر ہم بر صغیر کے کوئی بھی رولرز اٹھا کے دیکھ لیں تو ان سے کمپیریبل کوئی نہیں. میں تو زیادہ تر ان کی جو علم اور ادب کے حوالے سے تعلق رہا ہے مہاراجہ صاحب کا, اس میں I was really overwhelmed when I started to read his contributions. میری اپنی فیملی چشتی خاندان جو لاہور کا, میری دادی جان کے جو فیملی جو اینسسٹرز تھے, ان کا بہت تعلق تھا علم و ادب سے, and they were employed by مہاراجہ رنجیت سنگھ. تو میں نے تو ایز اے چائلڈ بہت زیادہ عجیب و غریب باتیں سنی تھیں کہ جی بہت پریجڈسڈ رول تھا سکھ, اور بڑی جناب خادم اعلیٰ سے زیادہ پریجڈسڈ ہوگا, یہ کمال کرتے ہیں, نا انصافی ہوتی تھی اور یہ وہ. لیکن جب میں نے دیکھا کہ ان کا ایک عدل مشہور تھا مسلمانوں, دوسرے یہ کہ جتنے اسکالرلی لوگ تھے, فارسی جانتے ہوں, اردو جانتے ہوں, عربی جانتے ہوں, سب کے وظائف لگوائے ہوئے تھے. انگریزوں تک کو بلایا جاتا تھا کہ ہاں انگریزی پڑھاؤ, اور کچھ انگریزوں کو صرف اس وجہ سے مہاراجہ نے پروٹیکٹ نہیں کیا یا سپورٹ نہیں کیا, سپانسر نہیں کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بائبل پڑھانے پہ مصر تھے بچوں کو. تو یہ بات انہیں پسند نہیں تھی. لیکن اس کے علاوہ ہی واز ویری اوپن, ویری ٹالرنٹ, اینڈ ہی لیڈ دا فاؤنڈیشنز. اب دیکھیں کہ کشمیر سے لے کے شکارپور تک, پشاور تک, ہی رولڈ not with an iron fist. The iron fist was for the enemies. He ruled with justice and he was known for his justice. اور یہ مسلمان رائٹرز بھی تحقیقات چشتی میں باقاعدہ جو ہے ذکر ہے اس بات پہ, جو کہ لاہور کی تاریخ اور جغرافیہ پہ ایک مستند کتاب ہے, کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا عدل مشہور. گووندی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں ضرور بتایا جائے گا کہ ان کا استبل جو ہے وہ کس جگہ پہ قائم ہوا, تاکہ ایک ہم نے نگیٹ کرنا ہے. خیر, لیکن ہری سنگھ نلوا اگر میں یہ کہوں کہ شاید کم لوگ اتنے دلیر پیدا ہوئے ہوں گے, کم ماؤں نے اتنے دلیر بچوں کو جنم دیا ہوگا جس آدمی نے اپنے ہاتھ سے اور اپنی کرپان سے ایک چیتے کو جو ہے وہ شکار کر دیا. تو اسی لیے اس کو ٹائٹل بھی ملا, جیسے شیر شاہ سوری تھا اسی طرح ہری سنگھ نلوا. تو شاید میرے بچوں کو ہری سنگھ نلوا کا پتہ ہی نہیں, یا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے متعلق نہیں پتا. اس کی کیا وجہ؟ یہ دیکھیں, یہ ایک جیسے جینوسائیڈ ہوتا ہے نا, ایسے میمروسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کی جیسے نسل کشی کی جاتی ہے, آپ کی تاریخ سے نسل کشی کی جائے کہ آپ کی تاریخ سے رابطہ توڑ دیا جائے. جیسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا نہیں پتا ہے, ایسے راجہ پورس کا بھی نہیں پتا. یہ ایک کانشیس ایفرٹ تھی کہ پورس واز اے گریٹ رولر ایز ویل. پورس نے سکندر کو فیکچولی شکست دی تھی. تاریخ اب یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے, ویسے ہسٹری ابھی تک میں نے نہیں پڑھی. آپ نے ہسٹری نہیں, یہ میری کتاب نہیں ہے, یہ دنیا کی ہسٹری ہے. ایون ایک امریکن یونیورسٹی میں اس کی وار اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہے, شاید شکاگو یونیورسٹی میں. تو یہ تاریخ یہ ثابت کر رہی ہے کہ سکندر اعظم کو شکست ہوئی تھی, وہ کوئی مایوس ہو کے بادشاہ نہیں جاتا. تو یہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تاریخ جو ہے لوگوں کی یاداشت سے مسخ کیا جانا اور ایسے واقعات کو مسخ کیا جانا, اصل میں ہمارا اس دھرتی سے تعلق توڑا جانا ہے. یہ دھرتی جو ہے یہ 1947 سے پہلے بھی تھی. میرے اپنے خاندان کی تاریخ جو میرے پاس ریٹن ہے وہ 600 سال سے ہے, اور ہمارا خاندان مسلمان ہوا ہے کوئی 230 سال پہلے, ایک صوفی کے ذریعے مسلمان ہوا. ہمارے خاندان میں گوئندی سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, یہ لوگوں کو شاید کم پتہ ہے. لیکن یہ ایک شاندار تاریخ تھی اس خطے کی. حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کو آج بھی سکھی تصور کرتے ہیں, آپ فکر نہ کریں جی. اور یہ جو بات آپ نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ایز اے ایڈمنسٹریٹر, جیسے علم و ادب کے بڑے وہ دلدادہ تھے, اسی طرح انصاف اور سوشل جسٹس. ان کے 37-38 سالہ دور میں چیزوں کے نرخ ایک ہی تھے. جو جس دن وہ لاہور کے ایمپرر بنے اور جس دن ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا, پنجاب میں گندم کا ایک نرخ تھا. نہ اس دھرتی نے اس سے پہلے یہ سٹیبلٹی دیکھی اکنامک, نہ اس کے بعد.
مہاراجہ رنجیت سنگھ جو سے تھے وہ خالی واریر نہیں تھے, خالی دلیر آدمی نہیں تھے, ایڈمنسٹریٹر بھی تھے, علم دوست بھی تھے, اور ان کا دربار بڑا, جس کو سیکولر یا روشن خیال کہا جانا چاہیے. اگر آپ دربار میں لوگوں کو دیکھیں, یہ جو فقیر خاندان ہے جیسے اپنا شاہ صاحب کا فیملی ہے, تو آپ ساری تاریخ دیکھیں تو ان کے دربار میں ایک بڑی ٹالرنس تھی اور بڑی وسعت تھی, اور وہ ان کے دربار میں ایون فارسی کے ساتھ فرینچ بھی بولی جاتی تھی, چونکہ وہ دنیا کے علوم پر جو سی اور دنیا میں اس خطے میں دو بڑے, میں کہتا ہوں بڑے ریزسٹنس کرنے والے گڈ ایڈمنسٹریٹر ہوئے, ایک ٹیپو سلطان اور ایک مہاراجہ رنجیت سنگھ, لیکن تاریخ نے اس کا ساتھ نہیں دیا, خصوصاً کولونائزیشن کے بعد. سردار جی, 10 سال کی عمر میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے گجرات کے بھنگی مسل کو شکست دی, اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنی ان کو فتوحات ملی. چلو یہاں پہ ہم نے ذکر نہیں کیا کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں, تو شاید ایک فرق آ جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تاریخ کا اور مذہب تو الگ ہے. لیکن آ گیا انڈیا میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا کیوں کورس بکس میں نہیں پڑھایا جاتا؟ لقمان صاحب, میں سب تو پہلے آپ جی کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں, مبارکباد بھی دے رہا ہوں کہ پچھلے دن کچھ سازشاں نے پیاروائی بند کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. الحمدللہ حق اور سچ کی آواز جس طرح تسی بلند کر دے ہو, ساری یہ دعا ہے کہ ہمیشہ تسی انہوں جاری اور ساری رکھو. مہاراجہ رنجیت سنگھ گجرانوالا کے شہر پیدا ہوئے, مہا سنگھ تے کار, اور 12 سال دی عمر دے تقریباً وہ والد صاحب نے اس دنیا فانی تو کچھ کر گئے. پھر راج کور بی بی نے انہوں نے پالیا, اور اصل تے اثر انہوں نے چھڑیا. ہاں جی, تے اس تو بعد انہوں نے جڑا کہ انہوں نے پتا جی ایک مثل دا جتھیدار سی, ایک وقت آیا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ سارے پنجاب دے ہوتے آہستہ آہستہ کسی جگہ تے لڑائی نال, کسی جگہ تے پیار محبت نال, خاص کر کے میں لاہور دی گل کرانگا کہ جدو لاہور دے ہوتے قبضہ کیتا ہے تے اس وقت لاہور دے کوئی خون خرابہ نہیں ہویا, اور مہاراجہ رنجیت سنگھ دے جڑا وہ حکومت سی انہوں نے سارے ترمان دے لوگوں نے شامل کیتا, جڑا زیادہ انہوں نے وشواس سی اور جڑے وہ قریبی ساتھی سی انہوں نے مسلمان زیادہ سی. جس طرح تسی ذکر کیتا فقیر عزیز الدین ہے, غوث محمد خان ہے, وہ جرنیل ہے, افضل بھی تے جرنیل سن. ہاں جی, تے شیخ اللہ بخش انہوں نے جرنیل اللہ بخش انہوں نے جرنیل شامل. مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سکھ دھرم دی حکومت, لوگ کہندے ہیں کہ سکھاں دا حکمران سی, لیکن اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جنہیں بھی اتنے دھرم اس وقت ہے سی, خاص کر کے اسلام تے ہندو دھرم تے کرسچن نو انہوں نے بھی نال ملا کے انہوں نے حکومت کیتی, تے سارے لوگوں نے انہوں نے پیار کیتا. لیکن بدقسمتی دی گل یہ ہے کہ جس طرح ساڈے بزرگاں نے بھی دسیا کہ جڑے ساڈی ہسٹری خاص کر کے سکھاں دی جڑی ہسٹری, سکھ راج تو بعد ہندو لکھاریاں نے وہ کافی ساڈے نال زیادتی ظلم کیتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہندوستان دے کوئی 2.5 کروڑ سکھاں دی آبادی ہے, لیکن وہ بیچارے کچھ کام اس وقت تک نہیں کر سکتے جدو تک اسی پاکستان نہ کری. جدو اسی پاکستان کچھ کر کے دکھائی تو پھر انہوں نے بھی جوش آ جائے. پھر وہ تھے انڈیا حکومت ہمیشہ ہندوستان سرکار نے سکھاں نو کمزور کرنے کی کوشش کی تے آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کی. جس طرح پچھلے دن جنرل مشرف صاحب دے وقت اسی جنرل صاحب نے کہا کہ سکھ ایک وکری دھرم ہے, وکری قوم ہے, سکھ میرج ایکٹ دے حوالے نال تے جنرل صاحب نے آرڈیننس پاس کیتا, وہ سارے دنیا کے پیپراں چ آیا تے ہندوستان نے اس تو بعد وہ کام شروع کیتا. We come back to them after a break. Take a break. Welcome back from the break. میں نے ایک بات پوچھنی ہے ڈاکٹر آصر اجمل آپ سے کہ
ایک لمحے کے لیے مہاراجا رنجیت سنگھ کو چھوڑ دیں, ایک لمحے کے لیے بھگت سنگھ کو چھوڑ دیں, ہری سنگھ نلوا کو چھوڑ دیں, ماڈرن ٹائمز میں آ جاتے ہیں. ہم جب کالج میں تھے, بلکہ اینڈ آف سکول میں تھے, تو گولڈن ٹیمپل انسیڈنٹ ہوا اور سنت جرنیل سنگھ بھندروالے صرف 29 سال کی عمر میں, he was 29 years old, انہوں نے ایک سٹینڈ لیا. ان کو پورٹرے کیا گیا غلط طریقے سے ایک ٹیررسٹ کے طور پہ, جبکہ بھندروالے نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی جو ٹیررزم کو پروموٹ کرتی ہوتی. وہ صرف سکھوں کی رائٹس مانگ رہے تھے, آزادی نہیں, جس کو غلط منسوب کر دیا گیا. یہ تو ہمارے سامنے شہادت ہوئی. گولڈن ٹیمپل کے اندر جو ریڈ کیا انڈین گورنمنٹ نے, اور وہ آپریشن بلو سٹار تھا یا بلو سٹار, وہ جب ہوا تو اس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے. اور بھندروالے کو, سنت جرنیل سنگھ بھندروالے کو آفر دی گئی کہ وہاں سے بھاگ جائے, اور نے کہا میں بھاگوں گا نہیں, جان دے دوں گا, بھاگوں گا نہیں. آج ہمارے بچوں کو سنت جرنیل سنگھ بھندروالے کا نہیں پتا, حالانکہ امرتسر میں ہوا, ٹھیک ہے نا. ہندوستان میں اگر پتا ہے تو وہ اس کو دہشت گرد کے طور پہ, آتنکوادی کے طور پہ اس کا نام پتا ہے. یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے سکھوں کے ساتھ؟ دیکھیں, میری یہ فیلنگ ہے کہ ان ماڈرن ڈیز دیر از اے کرائسس آف لیڈرشپ. ہم لوگ جو ہیں, ہم اپنے, مجھے یہ بچپن کی آپ نے بات کی تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اپنے لیڈر کو اپنے سے بہتر نہ سمجھتا. اگر آپ پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے تو آپ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک عظیم لیڈر سمجھتے تھے. اگر آپ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھے تو آپ مولانا مفتی محمود کو ایک عظیم لیڈر, اگر آپ جماعت اسلامی کے ساتھ تھے تو مولانا مودودی کو آپ ایک عظیم لیڈر سمجھتے تھے. اس وقت ہمارے پاس ایک کرائسس آف لیڈرشپ ہے. We do not trust our leaders and our leaders are not trustworthy. یہ جو ایک ایکویژن یا ایک, میں کہوں گا ایک عجیب سی ایکویژن بنی ہے کہ ہم میں سے اگر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کا جو بھی لیڈر ہے, کیا آپ اپنے آپ کو اس سے بہتر انسان سمجھتے ہیں یا اس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوں, کیا آپ کو اپنا کیریکٹر ان سے بہتر لگے گا یا ان کا کیریکٹر آپ کو اپنے سے بہتر لگے گا؟ تو یہ دس از دا فرسٹ کوسچن دیٹ آئی وڈ لائک ٹو لیو ود یو اینڈ ود دی آڈینس. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ٹرسٹ نہیں ہوتا تو پھر لیڈرز رول کیسے کر سکتے ہیں, گورن کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا جو ابھی ریسنٹ ایکسپیرینس ہوا ہے ایز اے ٹرینر, میں کارپوریٹ سیکٹر میں ٹریننگز کر رہا ہوں آج کل, especially focusing on leadership. تو وہاں پہ جو مجھے سب سے بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے کہ جناب ہر لمحے جب ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ٹرسٹ کی بات نہ کریں. کیوں کہ ٹرسٹ ہمارے معاشرے میں نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. whereas you have the examples of leaders, چاہے آپ بھنڈراوالا کی بات کریں, چاہے آپ رنجیت سنگھ کی بات کریں, چاہے آپ ہماری اپنی ہسٹری not so long ago کی ہسٹری کی بات کریں. ہمارے جو لیڈرز تھے وہ ٹرسٹ ایکزیوڈ کرتے تھے, وہ ٹرسٹ ریڈیٹ کرتے تھے, وہ ٹرسٹ انسپائر کرتے تھے. اب آپ کسی ایک لیڈر کا نام لے رہے تھے, میں کہوں گا دس از اکراس دا بورڈ, لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر. نیم می ون پرسن جسے آپ کہہ سکیں گے یہ مجھ سے بہتر ہے دعوے کے ساتھ. I think that is the crisis we are facing and we need to talk about people like رنجیت سنگھ کہ جی اس دھرتی پہ یہ ممکن ہے کہ مختلف دھرموں کو, مختلف ریلیجنز کو ساتھ لے کے چلا جائے. یہ نہیں ہے کہ جی ایک چرچ جل رہا ہے اور آپ ڈر رہے ہیں کہ طالبان کو ہم برا بلانا کہتے ہیں, کہیں غلطی سے کوئی لفظ جو ہے ہمارے منہ سے نکل نہ جائے. ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں اور ہمارے حکمران جو ہیں ابھی تک دہشت گرد کرے نام نہیں لے رہے, ڈر رہے ہیں. کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کراچی سے زیادہ. I went to Karachi the day after the incident and I tell you کہ اگر یہ ہمارے ملک کا حال ان لوگوں نے کر دیا ہے اور ہم ابھی بھی, وہ لیڈرشپ کہاں ہے؟ میں آتا ہوں اس پہ. فرق یہ ہے کہ آپ کو میں نے کہا نا تاریخ اپنے آپ کو دہرا لیتی ہے اگر آپ اس کو یاد نہیں رکھتے ہیں, تو اٹس اے ویری پینفل تھنگ بٹ اٹس ویری ٹرو. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک ونڈکٹیونیس کے ساتھ اپنی تاریخ کو مسخ کرنے کے اوپر تلے ہوئے, چاہے
ये रंजीत सिंह को तो एक सेकंड के लिए छोड़ दे, वो तो एक रूलर था, हमने टेक ओवर किया, हमने कहा जी हम बेहतर हो गए, चलो एक सेकंड। बसंत का त्योहार हो, हम क्यों उसको एक डिवाइड में डाल रहे हैं, क्या वजह है ऐसी? ये शनाख्त का बहरान है। देखें, क्रिकेट का कोई रिलीजन है, ऐसे बसंत पतंग उड़ाने का कोई मजहब नहीं है। ये हम शनाख्त के बहरान से हैं, और ये हमारी शनाख्त का बहरान जो उनसे बहुत गहरा होता जा रहा है, और हमारी इंटेलिजेंस इसकी रिस्पॉन्सिबल है। ये जो अलफ लैलवी किस्म का अंदाज है मजहब को, तारीख को ग्लोरीफाई करने का, असल में वो डी ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में होता है, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है, लेकिन पाकिस्तान में तारीख को बहुत मस्क किया गया है। हमारी अपनी तारीख जो 1947 से पहले भी थी, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से पहले भी थी, कायद-ए-आज़म उस से पहले जन्म सर सैयद अहमद खान की बहुत कंट्रीब्यूशन। अहमद खान थे। 1857 की जंग आजादी का किसी को पता ही नहीं है कि कहां से आगाज हुआ, कैसे लोग शहीद हुए। हमने अपनी तारीख, शनाख्त का बहरान है, हम पाकिस्तान के लोगों को एक शनाख्त के बहरान में डाला हुआ है, और हमें एक ऐसे मुगालतों में, ऐसे मुबालगों में डाला है कि हम अपने हीरोज को भुला दें। हमने चीजों को तय कर दिया कि बसंत ठीक है, वो काटती है गला, तो मोटरसाइकिल भी बंद कर दें, उसके नीचे लोग उतने मरते हैं जितने तालिबान के हमलों से मरते हैं, गाड़ियों के नीचे आते हैं। ये फेलियर है रियासत का, ये फेलियर है हुक्मरानों का, ये फेलियर है निजाम का। आप हर चीज को बंद कर दें, बसंत को बंद कर दें, कल मोटरसाइकिल को बंद कर दें जिसके नीचे लोग आते हैं। ये फेलियर है, ये खौफ है, ये शिज़ोफ्रेनिक एटीट्यूड है, और हम हर वक्त ये कहते हैं हनूद और यहूद साजिशें कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? ये एक लोगों पर जब आप फेल हो जाते हैं, जब कोई कौम, कोई फर्द, कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रोह नाकाम हो जाए, तो अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर। लाहौर म्यूजियम में अगर मेरी रिसर्च की टीम जाती है रिसर्च करने, उनको इस हिस्ट्री के मतलब कुछ नहीं मिलता, क्या ये डिलिबरेट है? ये कॉन्शियस एफर्ट है, ये कॉन्शियस एफर्ट है। वहां पर आपको बादशाहों की, नवाबों की, नवाब ऑफ भोपाल की या किसी बड़े नवाब की जो अंग्रेज का वफादार होगा उसकी तारीख मिलेगी। हमें ये नहीं पता कि जब लाहौर को इन्वेड किया अंग्रेजों ने, तो इस अहमद रजा कसूरी का दादा जो सा था, घोड़े पकड़ के अंग्रेजों का लाहौर को फतह करने में आगे था, और जिसके बाप ने भगत सिंह की फांसी के वक्त मैजिस्ट्रेट था यहाँ पे। ये तारीख हमें नवाब मोहम्मद अहमद खान, जिसको गोली लगी, और उसको गोली लगने की भी एक कहानी अब तो नई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है। तो ये तारीख जान के ये एक टर्म हुई थी बॉस्निया में कॉइन, मेमोरोसाइट, कि आपकी तारीख को, आपकी शनाख्त को, आपकी हकीकी जो इस धरती की शनाख्त है उसको। प्रॉब्लम एक और है। मैं तो समझे एक सेकंड के लिए कि जी बिशन साहब बैठे, ये सिख है जी, ये हिंदू है, तो चलो हमने इनका नहीं रखना। गाजी इल्मुद्दीन शहीद के मतलब नहीं है उस लाहौर म्यूजियम में, जो नहीं है, तो अब मैं कहां पे पढ़ूं जाके? जो नहीं है अब ये इसीलिए, और वो अदारे जो किताबें छापते हैं वो किपलिंग के मुतालिक नहीं चले, वो तो ना हिंदू ना सिख ना कुछ। हाँ जी, लाहौर का एक बेटा था, वो लाहौर का रहने वाला था, उसने जाके वर्माउंट में, मैं वहां पढ़ा हूँ वर्माउंट में, ब्रैटलबरो में। मेरे लिए एक अजीब बात थी कि जब मैं ब्रैटलबरो में जिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग में पढ़ने गया, उस सड़क का नाम किपलिंग रोड था, मैं देखने गया तो उस घर का नाम नौलखा था। लाहौर के नौलखा के नाम पर जाएं, अभी आप इंटरनेट पे सर्च करें आपको मिलेगा। हमने अपनी तारीख को, इस शानदार तारीख को, जो लाहौर की तारीख है 1000 साल पुरानी नहीं है, ये भी हजारों साल, ये हड़प्पन सिटी है अब तो।